नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दक्कन मीडिया के उर्दू ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। जंग मुआहदे के तहत 3 इसराइली ख़वातीन के बदले 90 फ़लस्तीनी रिहा। मुआहदे की कामयाबी इसराइली अमर पर मुनहसिर होगी। अल-क़ासिम बैरिगेड का रद्द-ए-अमल। जंगबंदी का जश्न, घरों को लौटने वालों की खुशी मांद पड़ गई। उत्तराखंड की काबीना ने यकसा सिविल कोड के मैनुअल को मंजूरी दी। कानून का जल्द होगा निफाज। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आवाम से किया गया वादा हुआ पूरा। वक्फ तरमीमी बिल औकाफ के तक़द्दुस और उसके इख्तियारात को कमज़ोर करता है। जमात इस्लामी हिंद ने वक्फ बिल से मुताल्लिक़ 65 सवालात के जवाबात JPC को सौंपे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। हतक इज़्ज़त मामले में अदालत की कार्रवाई पर रोक। और अब खबरों की तफसील। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले के नतीजे में 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। हमास के मुताबिक इसराइली जेलों से रिहाई पाने वालों में 69 ख़वातीन और 21 कम उम्र लड़के शामिल हैं, जिनका ताल्लुक मगरबी किनारे और यरूशलेम से है। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में से बड़ी तादाद ऐसे अफराद की है जिन्हें हाल ही में हिरासत में लिया गया था और इसराइली अदालतों की जानिब से इन्हें कोई सजाएं नहीं सुनाई गई थी और न ही उनका ट्रायल हुआ था। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़ासिम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे की कामयाबी इसराइली अमर पर मुनहसिर होगी। अपने बयान में तर्जुमान अल-क़ासिम ब्रिगेड ने कहा कि इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पूरे अमल को ख़तरे में डाल देगी। अबू उबैदा ने कहा कि गज़ा जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने के लिए पुरअज़्म है। सालिसकार इसराइल को भी मुआहदे का एहतराम करने का पाबंद करें। दूसरी जानिब गज़ा से 3 इसराइली यरगमाली ख़वातीन रिहा कर दी गईं। इसराइली फ़ौज ने तीनों ख़वातीन के इसराइल पहुँचने की तस्दीक कर दी। रिहा होने वाली ख़वातीन में 24 साला रोमी गोनेन, 28 साला बरतानवी नजाद एमिली दमारी और 31 साला वरुण शतंबर खैर शामिल हैं। जब फ़लस्तीन के अवाम जंगबंदी का जश्न मनाने के लिए गज़ा की गलियों में निकले तो उनमें से बहुत से वापस लौटने वालों की खुशी के लम्हात उस वक्त मांद पड़ गए जब उन्होंने अपने तबाहाल घरों को देखा। जबालिया शुमाली गज़ा का वो कस्बा है जो इस इलाके का सबसे बड़ा पनाहगुज़ीन कैंप भी रहा है। वहाँ के रिहायशियों की शेयर करदा तस्वीर और वीडियोज़ में देखा गया कि पूरे के पूरे महल्ले मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दतकार से पहले एक बड़ी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह दुनिया में चल रही लड़ाइयों को रोकते हुए आलमी जंग के खदशे को ख़त्म कर देंगे। रैली के दौरान उन्होंने कई अहम ऐलानात भी किए। इतवार को वाशिंगटन में हुई इस रैली में ट्रंप ने कहा कि वो तारीखी रफ्तार और ताकत से काम करेंगे और मुल्क के हर बुहरान का हल कर देंगे। ट्रंप ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि वो अमेरिका को अजीम और मजबूत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने तारिकीन वतन मामले में सख्ती बरतने की अपनी बात फिर दोहराई। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन फतह रैली में यूक्रेन और मगरबी एशिया में चल रही लड़ाइयों पर कहा, मैं यूक्रेन में जंग को ख़त्म कराऊंगा, मैं मशरिक़ वस्ता में बदअमनी का भी खात्मा करूंगा और मैं तीसरी आलमी जंग को होने से रोक दूंगा। आपको शायद पता नहीं कि हम इसमें कितने करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, हमने मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन की सिमत में पहला कदम उठाते हुए एक अहम जंगबंदी मुआहदे में कामयाबी हासिल की है। गज़ा का ये मुआहदा नवंबर में हमारी तारीखी जीत के नतीजे के तौर पर ही हो सकता था। इसके तहत पहले यरगमालियों को अभी रिहा किया गया है। बाइडन कह रहे हैं कि उन्होंने मुआहदा कराया है, लेकिन अगर मैं सदर होता तो ये जंग यानी इसराइल हमास जंग कभी शुरू ही न होती। उत्तराखंड काबीना ने यकसा सिविल कोड के मैनुअल को मंजूरी दी। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें यकसा सिविल कोड के दस्तूरुल अमल यानी मैनुअल को मंजूरी दे दी गई। मैनुअल की मंजूरी के बाद कानून के निफाज का रास्ता साफ हो गया है। UCC के मैनुअल की मंजूरी के बाद बयान देते हुए उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी हुकूमत ने 2022 के इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे उनको पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस पर अमल दरामद की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। धामी ने काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि हमारी हुकूमत बनते ही हम कॉमन सिविल कोड बिल लाएंगे।
ہم اسے لے آئے ہیں۔ اس سے قبل ڈرافٹ کمیٹی نے اس کا مسودہ تیار کیا، اسے پاس کیا گیا، صدر جمہوریہ نے اسے منظور کیا اور اب یہ ایک ایکٹ بن گیا ہے۔ تربیت کا عمل بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ ہر چیز کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم جلد ہی عمل درآمد کی تاریخوں کا اعلان کریں گے۔ جماعت اسلامی ہند نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی یعنی جے پی سی کی طرف سے اوقاف سے متعلق اٹھائے گئے سوالوں کے تحریری جواب سونپ دیے ہیں۔ میڈیا کو جاری ایک بیان میں جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ملک معتصم خان نے کہا کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے متعلق 4 نومبر 2024 کو جے پی سی سے جماعت کے وفد کی تفصیلی ملاقات کے بعد جماعت کو جے پی سی کی جانب سے 65 سوالات پر مشتمل سوال نامہ موصول ہوا تھا۔ جماعت کی جانب سے تحریری طور پر تمام سوالات کے جامع جوابات جے پی سی کو پیش کر دیے گئے ہیں۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی طرف سے پوچھے گئے سوالات بنیادی طور سے آئین کی توضیحات، انتظامی اور قانونی ڈھانچے سے متعلق تھے۔ جے پی سی کے ممبران وقف کے مذہبی اور اس کے سیکولر پہلوؤں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ وہ یہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا وقف کی جائیداد سماج کے سبھی فرقوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا اس کا فائدہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس ضمن میں قانونی پیچیدگیاں، وقف کا استعمال کرنے والے افراد کا نظریہ، اوقاف پر غیر قانونی قبضہ اور وقف بورڈ کے کردار کے بارے میں سوالات پوچھے گئے تھے۔ جے پی سی کے ممبران نے کلکٹر کے اختیارات اور متعلقہ محکموں کے عملی کردار کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس میں آئین اور وفاق کے درمیان ممکنہ محاذ آرائی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا۔ جے پی سی کے سوالوں میں وقف بورڈوں میں غیر مسلموں کو شامل کرنے، اس میں شفافیت اور نگرانی کے عمل میں سدھار لانے کے لیے اصلاحات پر بھی غور کیا گیا ہے۔ جے پی سی ممبران نے وقف کی ابتدا، اس کی تاریخ اور اس کی مذہبی حیثیت کے بارے میں بھی سوالات کیے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے داخل کیے گئے تحریری جواب میں وقف ترمیمی بل 2024 کے بارے میں مسلم سماج کی گہری تشویش کو اجاگر کیا گیا۔ ملک معتصم خان صاحب نے کہا کہ وقف ترمیمی بل اوقاف کے تقدس اور اس کے اختیارات کو کمزور کرتا ہے، جبکہ نظام اوقاف کی مضبوطی مسلمانوں کی سماجی، معاشی اور مذہبی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نئے بل کا مسودہ وقف کے انتظامات کرنے والوں کے اختیارات کو کم کرنے والا، مسجدوں، قبرستانوں اور درگاہوں جیسے قدیم اور تاریخی اوقاف کے لیے خطرہ پیدا کرنے والا محسوس ہوتا ہے۔ جن اوقاف کے پاس معمول کے دستاویزات نہیں ہیں لیکن وہ صدیوں سے عوام کی خدمت کے لیے وقف ہیں، ان کو ہٹانا یا ختم کرنے کا پروویژن ملکیت کے نئے دعووں کو جنم دینے اور قانونی تنازعات پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اس سے اوقاف کو سنگین قسم کے نقصانات پہنچ سکتے ہیں۔ وقف ترمیمی بل ضلع کلکٹروں کو اوقاف کی پوزیشن کو طے کرنے کا اختیار دیتا ہے، جس کی وجہ سے مفادات کے ٹکراؤ جنم لے سکتے ہیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اوقاف کو تصرف میں لینے، ان پر غیر قانونی قبضہ کرنے والوں میں خود سرکاری محکمے شامل ہوتے ہیں۔ اختیارات اور فیصلہ سازی کے عمل کو جوڈیشل باڈی سے ایگزیکٹو کی جانب منتقل کرنے سے وقف کی جائیدادوں کو غیر قانونی قبضوں سے آزاد کرانے جدوجہد کمزور ہوگی۔ لوک سبھا میں حزب مخالف کے رہنما راہل گاندھی کو سپریم کورٹ نے پیر کو بڑی راحت دی ہے۔ عدالت نے ان کے خلاف دائر ہتک عزت معاملے میں نچلی عدالت کی کارروائی پر اگلے حکم تک عبوری روک لگا دی ہے۔ یہ معاملہ سال 2019 میں لوک سبھا انتخاب کے دوران چائباسا میں راہل گاندھی کے ذریعے بی جے پی رہنما امت شاہ کو لے کر کیے گئے تبصرے کا ہے۔ امت شاہ کے خلاف تبصرے کے لیے توہین عزت معاملہ منسوخ کرنے سے متعلق راہل گاندھی کی عرضی پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس سلسلے میں جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا کی بینچ نے راہل گاندھی کی اپیل پر جواب مانگتے ہوئے جھارکھنڈ حکومت اور بی جے پی رہنما کو نوٹس جاری کیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے آج ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ واضح ہو کہ بی جے پی رکن نوین جھا نے امت شاہ کے خلاف تبصرے کے لیے 2019 میں راہل گاندھی کے خلاف معاملہ درج کرایا تھا۔ ایم پی پبلک سروس کمیشن یعنی ایم پی پی ایس سی امتحان 2022 کا حتمی نتیجہ آ گیا ہے۔ آٹو ڈرائیور کی بیٹی عائشہ انصاری نے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ریوا کا وقار بڑھایا ہے۔ اس امتحان میں عائشہ انصاری کو ڈپٹی کلکٹر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ نتائج کے بعد عائشہ کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رشتہ داروں سے لے کر آس پڑوس کے لوگوں نے بھی عائشہ کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ عائشہ کے اہل خانہ خصوصاً ان کے والدین نے بیٹی کی اس کامیابی پر کافی خوشی کا اظہار کیا۔ عائشہ کے والد نے اس موقع سے کہا کہ وہ ہر وقت پڑھتی رہتی تھی، اس لیے ہم نے اسے کبھی روکا ٹوکا نہیں۔ ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ جتنا چاہے پڑھے۔ اس نے واقعی میں بہت محنت کی۔
عائشہ کے والد نے مزید کہا کہ محلے کے ہی ایک اسکول میں عائشہ کی پڑھائی کی شروعات ہوئی۔ محنت ہماری نہیں اس کی تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بچہ یا بچی پڑھنے والا ہو تو اسے ضرور پڑھنے دیجیے، محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ وہیں عائشہ انصاری نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ والدین کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے والدین تعاون نہ کرتے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو پاتا۔ سیلف اسٹڈی سے تیار کر کے یہ کامیابی ملی۔ عائشہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک والد ہونے کے ساتھ ساتھ میرے لیے گرو اور راہبر بھی ہیں۔ اتر پردیش کے پریاگراج کے سنگم میں مہاکمبھ میلہ 2025 کے سیکٹر نمبر 6 میں اتوار کو ایک کیمپ میں زبردست آگ لگ گئی۔ مہاکمبھ کے خیموں کے شہر میں تقریباً 20 سے 25 خیموں میں آگ لگ گئی۔ آگ میں ابھی تک کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک پھیل گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ خیمے میں کھانا پکانے کے دوران سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی۔ اس کے بعد آگ نے مزید کئی خیموں کو اپنی لپٹ میں لے لیا۔ کچن میں رکھے سلنڈر پھٹنے سے آگ مزید شدید ہو گئی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ موقع پر پہنچ گئے اور حکام کو امدادی کارروائیاں شروع کرنے کی ہدایت دی۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ لگنے سے میلے میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کیمپ میں رکھے کئی سلنڈر پھٹ گئے۔ میلے کے علاقے میں لگنے والی یہ آگ اتنی بھیانک تھی جو بہت دور سے نظر آ رہی تھی۔ پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی فائر انجن آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ فی الحال کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔